دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ راہیلہ میری گہری دوست تھی۔ ہم نے اکٹھے کالج اور اسکول میں پڑھا۔ وہ بڑی نازک اور خوبصورت تھی، اچھے گھرانے سے تھی، 4 بہن بھائی تھے، سبھی بہت مہذب، با اخلاق اور محبت کرنے والے تھے۔ لیکن راہیلہ ان میں انمول تھی، ہر کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھاتی تھی، غریبوں کی ہمدرد، کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتی تھی، کسی سے ناراض بھی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسے فوراً معاف کر دیتی تھی۔ ہم فلسفے کی طالب علم تھیں، وہ بہت ذہین طالبہ تھی، فلسفے میں اول نمبر رہتی۔ اس کو خدا نے سوچنے سمجھنے کی زبردست صلاحیت عطا کی تھی، جو بات کوئی گھنٹوں میں سمجھ پاتا وہ منٹوں میں سمجھ لیتی تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں مذاقن لوگ اس کو سیانی کہتے تھے۔ کچھ لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جو ہر پہلو سے خوش نما ہوتے ہیں، صورت، سیرت، کردار، اخلاق، سوجھ بوجھ، سمجھ، غرض کیا تعریف کروں۔ جو اسے دیکھتا تھا اس پر مر مٹتا تھا۔ اکثر میں راہیلہ سے کہتی تھی کہ تم پڑھ لکھ کر جج بنو گی، کیونکہ تم میں لوگوں کو جج کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ وہی لڑکی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، بڑے اچھے دماغ کی مالک ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی خداداد صلاحیت رکھتی ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سب سے اہم فیصلہ کیا تو لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ میں اکثر راہیلہ سے کہتی کہ تم خوش قسمت ہو کہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر مجھے ابھی تک کوئی اچھا نہیں لگا جس کو میں دل سے اور شدت سے چاہوں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، مثبت سوچوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ خوش باش رہتی تھی۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں، اس کی وہ کبھی پرواہ نہ کرتی تھی۔ راہیلہ کی امی اسے بہت محبت کرتی تھیں، اچھے سے اچھا رشتہ ٹھکرا دیتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں سے اس کے لیے رشتے آئے۔ خاندان کے پڑھے لکھے، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لڑکوں نے خواہش کی کہ وہ راہیلہ سے شادی کریں، مگر وہ بضد تھی کہ ابھی کسی کے بارے میں سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لڑکیاں دولت پر مرتی ہیں۔ بے شک آج کل کے دور میں دولت ایک ضروری شے ہے، لیکن صرف دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اسے ماں باپ نے گھر میں اتنی آسائش، محبت اور سہولتیں دے رکھی تھی کہ اسے کیا خبر کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، کتنے مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے۔ وہ BA کر چکی تھی اور گھر میں بور ہونے کی وجہ سے اکثر میرے گھر آ جاتی تھی۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ راہیلہ ان دنوں ایک ادارے میں انگریزی بول چال سیکھنے جا رہی تھی کہ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو چرب زبانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑکی جو کہتی تھی کہ کوئی میرے دل کو نہیں بھاتا، چاہے کتنا خوبصورت اور دولت مند کیوں نہ ہو۔ اس نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی عمر سے کئی گنا بڑے شخص کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو پہلے سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ تھا، اور بڑی بات یہ کہ بدصورت بھی تھا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں راہیلہ ایک نرم و نازک پھولوں جیسی حسین شہزادی، اور کہاں وہ دیو ہیکل کالا بھوت سا آدمی جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گیا۔ سب نے سمجھایا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، لوگ کیا کہیں گے، عمروں کا اتنا فرق ہے، پھر وہ شادی شدہ ہے، تم کو رشتوں کی کیا کمی ہے۔ معلوم نہیں راہیلہ کو کیا ہو گیا تھا جس کی خاطر لوگ جان دینے کو تیار تھے، دنیا کی ہر شے نثار کرنے کو تیار تھے، مگر وہ کہتی تھی کہ اسد میں جو بات ہے وہ کسی میں نہیں۔
اور میں صورت کی نہیں فراست کی شہدائی ہوں. مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے. میں انہی سے شادی کروں گی چاہے کچھ ہو جائے. ماں باپ